بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بڑا اچھا ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں، جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ کسی شہر کا قاضی صاحب ہوتے ہیں تو وہ ایک دن نکلتے ہیں، قاضی صاحب کسی شہر کے قاضی صاحب ہوتے ہیں تو وہ ایک دن بازار جاتے ہیں مرغی کا گوشت لینے۔ تو جب وہ مرغی کا گوشت لینے کے لیے بازار جاتے ہیں تو جب مرغی والے کے پاس گوشت والے کے پاس پہنچتا ہے تو سڈنلی وہ گوشت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو مرغی کا جو کسائی ہوتا ہے وہ دکان بند کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوتا ہے کہ دکان بند کرتا ہوں، لیکن وہ ایک گاہک کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے جس نے اپنی مرغی دی ہوتی ہے ذبح کرنے کے لیے کہ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا، میں واپسی پہ آ کے لے لیتا ہوں۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے گوشت چاہیے۔ تو وہ کسائی کہتا ہے کہ سر قاضی صاحب گوشت تو ختم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ پڑا ہوا مجھے دے دیں۔ اس نے کہا نہیں قاضی صاحب یہ گوشت کسی گاہک کا ہے، تو وہ آگے کہیں بازار کوئی چیز لینے گیا ہوا تو وہ میں اسی کا ویٹ کر رہا ہوں، ورنہ میں دکان بند کر کے جانے والا تھا۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس گوشت کو مجھے دے دیں۔ اس نے کہا نہیں قاضی صاحب میں اس گوشت کو آپ کو نہیں دے سکتا، کیوں یہ کسی گاہک کا ہے۔ تو میں اس گاہک کو کیا جواب دوں اگر وہ آئے گا تو قاضی صاحب کہتے ہیں آپ اسے کہنا کہ مرغی اڑ گئی تھی۔ وہ کہتا ہے قاضی صاحب میں نہیں دے سکتا آپ کو گوشت۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ گوشت مجھے دے دیں، اگر گاہک پوچھے گا تو آپ اسے کہنا کہ مرغی اڑ گئی تھی۔ تو گاہک قاضی صاحب کو دے دیتا ہے، اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ فیصلہ میرے پاس گاہک تنگ کرے گا تو یہ فیصلہ میرے پاس ہی آنا ہے نا، تو میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ وہ مرغی جو کسائی ہوتا ہے وہ اس کا گوشت جو ہے نا قاضی صاحب کو دے دیتے ہیں۔ قاضی صاحب گوشت لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب ان دی مین وائل قاضی صاحب چلے جاتے ہیں تو وہ جس گاہک کا گوشت ہوتا ہے مرغی ہوتی ہے وہ آ کے کہتا ہے جی میرا گوشت دے دیں۔ اس نے کہا وہ تو مرغی تو اڑ گئی ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے میرے سامنے ذبح کی تھی، آپ گوشت بنا رہے تھے۔ تو اس نے کہا جی میں تو صحیح کہہ رہا ہوں آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ اس گاہک کو اس بات پہ بڑا غصہ آتا ہے، وہ اس کو پکڑ لیتا ہے کسائی کو، کہتا چلے میں آپ کو قاضی کے پاس لے کے جاؤں گا، قاضی اب اس کا فیصلہ کرے گا، میں آپ کا کیس قاضی کی عدالت میں کروں گا۔ وہ اس کو پکڑ کے قاضی صاحب کے پاس لے جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں کیا دیکھتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے گریبان پکڑا ہوتا ہے، اور وہ جو کسائی ہوتا ہے وہ بھاگ کے ان دونوں کے درمیان بچ بچا کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسائی ان دونوں کے درمیان بچ بچا کرانے کی کوشش کرتا ہے تو ان دی مین وائل کسائی کی فنگر جو ہوتی ہے نا وہ اس کی آنکھ میں لگتی ہے، ایک شخص کی آنکھ میں لگتی ہے۔ جب وہ ایک شخص کی آنکھ میں لگتی ہے تو اس شخص کی آنکھ زخمی ہو جاتی ہے۔ وہ شخص یہودی تھا، تو اس نے بھی اس کو پکڑ لیا۔ تو وہ جو مرغی والا بندہ تھا گوشت والا، تو وہ کہتا ہے میں تو اس کو آلریڈی اس کو قاضی کی عدالت میں لے کے جا رہا ہوں، اور قاضی کی عدالت میں پہلے کیس کرنا ہے، اس کو ساتھ وہیں لے کے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی قاضی کے پاس جاؤں گا، قاضی میں کی عدالت میں اپنا جو ہے نا کیس فائل کروں گا کہ اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ تو وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ جب کسائی رستے میں سوچ میں پڑ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ مرغی کے مسئلے میں تو گوشت کے مسئلے میں تو وہ مجھے قاضی صاحب چھڑوا لیں گے، پر جو میں نے اس کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس پہ تو وہ انصاف کریں گے، تو مجھے سزا ملے گی۔ اسی شش و پنج میں ہوتا ہے اور وہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس کا بازو پکڑا ہوتا ہے وہ یہودی نے، تو وہ کسائی جو ہے نا اس کا اپنا ہاتھ چھڑوا کے بھاگ اٹھتا ہے، ان دونوں سے بھاگ پڑتا ہے۔ جب جو ہی بھاگتا ہے تو وہ تھوڑی سی قریب جا کے ایک مسجد ہوتی ہے، وہ مسجد کے بڑے مینار کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور اس مینار کے اوپر سے چڑھ کے ونڈو سے چھلانگ لگا دیتا ہے نیچے، خودکشی کر لیتا ہے، مرنے کے لیے وہ نیچے چھلانگ لگاتا ہے۔ جو ہی وہ نیچے چھلانگ لگاتا ہے تو جہاں پہ وہ چھلانگ جس جگہ پہ لگاتا ہے تو وہی اسی کی عین نیچے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو وہ جو کسائی ہوتا ہے اس کے اوپر گرتا ہے۔ جب اس بوڑھے آدمی کے اوپر کسائی گرتا ہے تو بوڑھا آدمی بیچارہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی موقع پہ ہی مر جاتا ہے۔ جب وہ بوڑھا آدمی مرتا ہے تو اس کا بیٹا اس کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے کسائی کو، اور دوسرے جو دو بندے ہوتے ہیں، ایک وہ یہودی اور دوسرا جس کا گوشت تھا، تو وہ بھی کہتے ہیں ہم اس کو آلریڈی قاضی کی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں بھی اس کو قاضی کی عدالت میں لے کے جاؤں گا، اور میں بھی اپنے باپ کے قتل کا جو ہے نا وہ بدلہ اس سے لوں گا۔ تو یہ وہ تینوں اس کو قاضی کی عدالت میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ جو ہی وہ قاضی کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے کیس کرتا ہے وہ قاضی، اس کو فائل کرتا ہے وہ گوشت والا جس کی مرغی تھی۔ قاضی صاحب میرا یہ مسئلہ ہے، فرمایا وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ بتائیں جی آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ اس نے قاضی صاحب میں نے اس کو مرغی دی، میرے سامنے اس نے ذبح کی، جب اس نے ذبح کر لی تو میں نے کہا آپ گوشت بنائیں، میں آگے سے کچھ سامان لے کے آتا ہوں، تو واپسی میں گوشت پکڑ لیتا ہوں۔ جب میں واپس آیا
تو اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ کی مرغی تو اڑ گئی ہے، تو آپ بتائیں ذبح ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ تو قاری صاحب کہتے ہیں، قاری صاحب جلال میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں. قاری صاحب اس آدمی سے کہتے ہیں کیا آپ کو مسلمان ہونے پہ یقین نہیں کہ مسلمان مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے؟ تو وہ بندہ جس کا گوشت ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کہیں یہ نہ ہو قاضی صاحب میرے اوپر فتویٰ لگا دے. تو وہ خوف سے کہتے ہیں جی میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں. وہ اپنا جو کیس ہوتا ہے قاضی کی عدالت سے وڈرا کر لیتا ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں جی اب بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اب یہودی کا مسئلہ آتا ہے جی. یہودی اپنا کیس فائل کرتا ہے قاضی کی عدالت میں. یہودی کہتا ہے سر دیکھیں قاضی صاحب اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے تو میں قصاص کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں بھی اس کے بدلے اس کی آنکھ پھوڑنا چاہتا ہوں. تو کیونکہ یہودی کا ہاف قصاص ہوتا ہے، فل قصاص نہیں ہوتا. تو قاضی صاحب کہتے ہیں غور و فکر کے بعد قاضی صاحب کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی ایک آنکھ زخمی ہوئی ہے تو لہٰذا یہ قصائی جو ہے آپ کی دوسری آنکھ پھوڑ دیتا ہے. جب دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا اس کے بعد پھر آپ قصاص لینے آپ اس کے بدلے آپ کسی کی ایک آنکھ آپ بھی نکال لیجیے گا. جب یہودی یہ قاضی صاحب کے یہ الفاظ سنتا ہے تو اس کو اپنی پڑ جاتی ہے کہ پہلے تو ایک آنکھ زخمی ہوئی ہے اب دوسری بھی آنکھ زخمی کروا لوں، یا مطلب وہ ٹینشن میں آتا ہے. وہ کہتا نہیں جی مجھے اپنا کیس فائل نہیں کرنا، میں کہنے لیا اپنا کیس وڈرا کرتا ہوں. تو یہودی بھی اپنا جو ہے نا قصاص کا بدلہ نہیں لیتا، وہ اپنا کیس وڈرا کر لیتا ہے. فیصلہ ہوتا ہے جی میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں، میں نے اس کو معاف کیا لہٰذا یہ میرا مجرم نہیں ہے. تیسرے کی باری آتی ہے، اس بیٹے کی باری آتی ہے جس کا باپ مرا ہوتا ہے. تو قاضی کہتے ہیں جی بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی اس نے جس جگہ پہ چھلانگ لگائی اس کی عین نیچے میرے والد محترم کھڑے ہوئے تھے، یہ اس کے اوپر گرے ہیں اور میرے والد کی ڈیتھ ہو گیا ہے، لہٰذا میں قصاص کا بدلہ قصاص لینا چاہتا ہوں. اس نے میرے والد کو مارا ہے، میں اس کو مارنا چاہتا ہوں. تو قاضی صاحب کہتے ہیں آپ نے بات تو بڑی اچھی کی ہے، قصاص کا بدلہ تو قصاص ہونا چاہیے. اس نے آپ کے باپ کو مارا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو اس کو مارنا تو بنتا ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ایسا کریں آپ اسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں جہاں پہ آپ کے والد کی موت ہوئی ہے، وہیں جا کے یہ کھڑا ہو جاتا ہے قصائی جا کے جہاں پہ آپ کے والد کی موت ہوئی ہے. تو آپ ایسا کریں آپ بھی مسجد کے مینار کے اوپر سے چڑھیں، اسی ونڈو سے اسی جگہ پہ جا کے چھلانگ لگائیں تو اس کو مار دیں، آپ بچ جائیں گے. تو وہ لڑکا بڑا پریشان ہوتا ہے کہ قاضی صاحب یہ نہ ہو کہ یہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے، جب میں چھلانگ لگاؤں یہ آگے پیچھے ہو جائے بجائے اس کے مرنے کے میں مر جاؤں. تو قاضی صاحب کہتے ہیں اس کو کہ آپ کے باپ کو بھی آگے پیچھے ہونا چاہیے تھا. تو اس سے ڈرتے ہوئے وہ بندہ بھی اپنا کیس واپس لے لیتا ہے. تو یہی حال ہماری عدالتوں کا ہے، ہمارے نظام کا ہے، عدل کا ہے. غریبوں کے لیے تو سارے عدالتوں کے دروازے جو ہے نا وہ انصاف کے لیے کٹہرے کے لیے ہوتے ہیں. جس نے بھینس سب کچھ ہر چیز عین وقت جس ٹائم چاہیں وہ اپنی عدالتوں کو کھلوا سکتے ہیں، جس ٹائم چاہیں وہ اپنے کیس معاف کروا سکتے ہیں. یہ انصاف تو وہ ہونا چاہیے جو میرے نبی نے کیا. ہم جس نبی کی امت ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، وہ قریش کی عورت تھی، اس نے چوری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارے نبی نے دو جہانوں کے رحمت للعالمین ہے جس کے لیے جہان بنایا گیا، فرمایا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیں. چند صحابہ نے آپ کے کان میں یہ بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے سردار گھرانوں میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئے، آپ نے فرمایا کہ کاش اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں یہی حکم دیتا کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں. لہٰذا عدل انصاف ہر ایک پر لازم ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ بڑا افسر ہے، چھوٹا افسر ہے.